جو ہو جاتی ہے، علی اصغر کی صدا، علی اصغر کی صدا، کبھی کونے میں وہ منہ ڈھانپ کے چلاتی ہے، اور کبھی صحن میں گھبرا کے نکل آتی ہے، کوک پکڑے ہوئے ہر ایک طرف جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے مگر اصغر کو نہیں پاتی ہے، ڈھونڈتی ہے مگر اصغر کو نہیں پاتی ہے، تن کو لرزش ہے جدا اور ہے مزرد جدا، دل تڑپتا ہے جدا سینے میں، دل تڑپتا ہے جدا سینے میں، کبھی کہتی ہے کہ گھر میں میرے اندھیارا ہے، علی اصغر کی جدائی نے مجھے مارا ہے، ہائے میں گھر میں ہوں جنگل میں میرا پیارا ہے، مہربانی جو کرے موت کا چھٹکارا ہے، مہربانی جو کرے موت کا چھٹکارا ہے، کب تلک راتوں کو ہم نہ لو فریاد کرے، یا الہی علی اصغر مجھے اب، یا الہی علی اصغر مجھے اب گود پھیلا کے کبھی کہتی ہے دلبر آجا، روح بے چین ہے آجا علی اصغر آجا، دل تڑپتا ہے میرا گود کے اندر آجا، فاطمہ کے لیے آجا پیر، فاطمہ کے لیے آجا پیر، بوند پانی کے لیے ہائے تیری جان گئی، آئے میں صدقے گئی واری گئے قربان، آئے میں صدقے گئی واری گئے قربان، آ کے سینے سے میرے سینہ لگا دو بیٹا، آگ بھڑکی ہے کلیجے میں بجھا دو بیٹا، خشک منہ اپنا میرے منہ سے ملا دو بیٹا، ایک نظر چاند سی تصویر دکھا دو بیٹا، ایک نظر چاند سی تصویر دکھا دو بیٹا، جاؤ پھر خلد میں ماں تم کو نہ بہلائے گی، ایک دم سے نہ زیادہ تمہیں ٹھہرائے گی، ایک دم سے نہ زیادہ تمہیں ٹھہرائے گی، لوریاں ہم تمہیں اے لال دیا کرتے تھے، آپ لپٹے ہوئے جھولے میں ہنسا کرتے تھے، گھٹنیوں گھٹنیوں گر آپ چلا کرتے تھے، کرتا پکڑے ہوئے ہم ساتھ رہا کرتے تھے، کرتا پکڑے ہوئے ہم ساتھ رہا کرتے تھے، ہائے ماں باپ سے قسمت نے چھڑایا تم کو، سونے جنگل میں میری جان سلایا تم کو، سونے جنگل میں میری جان سلایا تم کو، خلق سب سوتی ہے راتوں کو گھروں میں اپنے، ہم اگر لیتے ہیں کروٹ تو قسم لو ہم سے، نیند آتی میرے پہلو میں اگر تم ہوتے، تم تو اے لگتے جگر گود کے مرخت کے گئے، تم تو اے لگتے جگر گود کے مرخت کے گئے، یاد اس پالنے والے کی بھلائی تم نے، پائی تھی باپ کی لال بسائی تم نے، پائی تھی باپ کی لال بسائی تم نے، ہائے اصغر نا تیرا دین ہوا ماں سے ادا، بوجھ کوئی میری گردن سے نہ اترا تیرا، نہ تیری سالگرہ کی
نہ تیرا دودھ بڑا، نہ لہر تجھ کو ملی اور نہ کفن تم کو ملا، نہ لہر تجھ کو ملی اور نہ کفن تجھ کو ملا، تم تو مارے گئے چھاتی پر، لٹاؤں کس کو چھوٹے چھوٹے یہ شلوکے میں پہنا، چھوٹے چھوٹے یہ شلوکے میں بہن کرتی تھی یہ سر پیٹ کے بانو دکھیا، آگے اس طرح سے راوی پر غم لکھا، آئی ایک سم سے وہاں پیٹ نے رونے کی صدا، ہر طرف بانو بے کس نے بحسرت دیکھا، ہر طرف بانو بے کس نے بحسرت دیکھا، رو کے کہنے لگی معلوم نہیں ہوتا ہے کوئی بیٹھا ہوا ہمراہ میرے روتا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہمراہ میرے روتا ہے، کون ہے میری طرح دھوپ میں پھنسائے داور، کون بے کس میری طرح سے روتا کر، یہ وہ کہتی تھی کہ یہ آئی صدا اس جا پر، اے بہو خلد سے آیا ہے یہاں پیغام، اے بہو خلد سے آیا ہے یہاں پیغام، تیرے رونے نے اذیت مجھے پہنچائی ہے، قبر سے آ تیری مجھ کو اٹھا لائی ہے، قبر سے آ تیری مجھ کو اٹھا لائی ہے، صلوات مومنین، آپ سے التماس ہے کہ آج جس وقت بھی موقع ملے نماز وحشت قبر پڑھ کے یہ مرحومہ عفت زہرا جعفری ہیں جن کا آج ہی جن کی تدفین ہوئی ہے، تو ان کے لیے آپ پڑھ دیجیے گا، اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے فضل حسین بٹ مرحوم اور شمس الحسن ولد شرف الحسن مرحوم، اور اس میں اپنے تمام مومنین کو شامل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ ماشاء اللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ، قوله الحق وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. صلوات. قرآن مقدس نے جس بات کی وضاحت کی وہ بہت اہم ہے. دو آیتیں ہیں جنہیں تلاوت کا شرف حاصل کیا اور دونوں میں اللہ نے کئی پیغام دیے. هو الذی، یہ پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ. کافر و مشرک چاہتے ہیں کہ وہ نور خدا کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے. نور خدا کو، اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. کافروں کی خواہش ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اتنا کمزور سمجھ رکھا ہے نور خدا کو کہ منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں گے. یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ وہ نور خدا کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. وَيَابَ اللہ، اور اللہ اس کا انکار کرتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے. إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے گا اپنے نور کو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. یعنی اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے گا، اپنے نور کو ضرور پورا کرے گا. لیکن کافر ہیں کہ انہیں یہ ناگوار ہے کہ نور خدا تمام ہو جائے. کافروں کو گناہ ہے، کافر نہیں چاہتے کہ اللہ کا نور پورا ہو، لیکن اللہ اس بات کو طے کیے ہوئے ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے گا، چاہے کافر کتنا ہی اس کو برا محسوس کریں. اب اس کے بعد قدرت نے، دیکھیے پہلی آیت کو محسوس کیجئے گا، اور میں کل اس موضوع پہ گفتگو کر چکا ہوں، اور کل میں نے عرض کیا کہ اللہ اپنے نور کو کس طرح سے پورا کرے گا. اس کا نور کون سا ہے کہ جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے، اس کا وہ نور کیسا ہے کہ جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں، کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے، اور اللہ اس کا انکار کرتا ہے، اور وہ یہ طے کر چکا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے گا، چاہے کافروں کو کتنا بھی ناگوار اور برا محسوس کیوں نہ ہو. اب اس کے بعد قدرت نے عجیب بات کہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی تو وہ خدا ہے کہ جس نے رسولوں کو بھیجا. ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی تو وہ خدا ہے کہ جس نے رسولوں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ. توجہ ہے، وہی وہ خدا ہے کہ جس نے اپنے ارسل رسولہ، اپنے رسولوں کو بھیجا، دوسروں کے رسولوں کو نہیں بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا. رسول نہیں کہتا کہ اس نے ایک رسول کو بھیجا، بلکہ کہتا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی تو وہ خدا ہے کہ جس نے اپنے رسولوں کو بھیجا. کس چیز کی وجہ سے بھیجا، کیوں بھیجا؟ بالہدی، ہدایت کے ساتھ، والدین الحق، اور دین حق کے ساتھ. یعنی اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ. دین حق کو قائم کرنے کے لیے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے. ہدایت کے ساتھ اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو ہدایت دیں، اور دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا تاکہ دین حق کو قائم کر دیں. اللہ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے تاکہ ہدایت پہنچا کر کے دین کو قائم کر دیں، دین کی جڑوں کو مضبوط کر دیں. اب یہاں سے قدرت نے ایک بات کہی، وَالدِّینِ الْحَقِّ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیں. اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا. کیوں بھیجا اپنے رسولوں کو؟
اپنے رسولوں کو اس لیے بھیجا اللہ نے ہدایت، تاکہ ہدایت دیں اور دین کو قائم کر دیں، لیظہرہ، اور پھر اس کے بعد لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر اس دین اسلام کو غالب کر دیں۔ تو رسولوں کی آمد کا مقصد، رسولوں کی آنے کی وجہ، رسولوں کے آنے کا سبب یہ ہے کہ وہ ہدایت لے کے آئے ہیں، دین کو قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس دین کو، دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ توجہ ہے، مقصدیت یہ ہے کہ تاکہ تمام ادیان پر اسلام کو غالب کر دیا جائے۔ تو اب اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے، یہ بات یہ آیت قرآن میں ہے، پورا عالم اسلام اس پر یقین رکھتا ہے کہ یہ قرآن ہے، اور قرآن میں یہ اللہ نے فرمایا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر، تمام دینوں پر، ادیان جمع ہے دین کی، تمام دینوں پر اس دین اسلام کو غالب کر دیں۔ اللہ نے رسولوں کو بھیجا، رسولوں کو ہدایت دی، ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ دین حق کو قائم کریں، اور دین حق کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ تو مقصدیت اور آنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام ادیان پر اسلام غالب آ جائے۔ ہدایت تبھی قائم ہوگی، یہ دین تبھی قائم ہوگا کہ جب تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ تو تین لفظوں کو اللہ نے استعمال کیا ہے کہ اس لیے بھیجا تاکہ ہدایت دیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ ہدایت کے ساتھ، ہدایت کرنے کے لیے بھیجا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر، تمام دینوں پر غالب کر دیں۔ تو اب تین کام ہوئے، پہلا کام ہدایت ہے، نبیوں کا کام، پہلا کام رسولوں کا پہلا کام ہدایت ہے، دوسرا دین حق کو قائم کرنا ہے، تیسرا دین حق کو غالب کرنا ہے۔ تین کام ہے رسولوں کے، پہلا یہ کہ لوگوں کو ہدایت کریں، دوسرا یہ کہ دین کو قائم کریں، تیسرا یہ کہ اس دین کو غالب کر دیں۔ تو اور یہ سلسلہ کب سے چلا؟ یہ سلسلہ چلا جناب آدم علیہ السلام سے، آدم سے چلا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات پڑھے، محمد علیہ وسلم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قافلہ رکا تھوڑی دیر کے لیے، ختم نہیں ہوا ابھی، اس لیے کہ نبوت تمام ہوئی ہے، پیغمبری ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ ہدایت دیں اور دین کو قائم کریں اور اس دین کو غالب کر دیں۔ آدم سے لے کے خاتم تک، آدم سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، ان تینوں کاموں کو ہو جانا چاہیے، ہدایت بھی ہو جائے، دین قائم بھی ہو جائے، اور دین غالب بھی ہو جائے، ان تینوں کاموں کو ہو جانا چاہیے۔ مگر صورتحال یہ ہے کہ ایک کام تو ہوا، ہدایت ہوئی ہے، ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ توجہ میرے ساتھ رہیں، ایک منزل تک جانا ہے اور ایک خاص چیز آپ کے حوالے کر دیں گے کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہدایت کریں، دین حق کو قائم کریں، اور دین حق کو قائم کرنے کے بعد اس دین کو غالب کر دیں۔ آدم سے لے کے خاتم تک، حضرت آدم سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یہ جتنے نبی آ رہے ہیں، انہوں نے آنے کے بعد دین کو ہدایت کی، لوگوں کو، انسانوں کو ہدایت کی، انسانی برادری کو ہدایت کی، قافلہ انسانیت کو ہدایت کی، یہ انسانیت کے بہترین ہادی قرار پائے، انہوں نے عظیم ہدایت کے کارنامے کو انجام دیا۔ مگر کارنامے کو انجام دینے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو قائم کیا۔ کس طرح سے قائم کیا؟ اس طرح کہ دین کا سینہ ٹک گیا۔ قرآن اس کی دلیل ہے، صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ آئیے بات شروع ہو رہی ہے، دین قائم ہو گیا، دین کا سینہ ٹک گیا، دین مضبوط ہو گیا۔ تو دین قائم ہوا سرکار دو عالم کے زمانے تک، یعنی سرکار کے زمانے تک ہدایت بھی چلتی رہی اور دین قائم بھی ہو گیا، دین
قائم بھی ہو گیا. قائم کیسے ہوگا؟ جب تک کامل نہیں ہوگا تب تک قائم نہیں ہو سکتا. محمد مصطفیٰ کے زمانے میں دین کامل ہو گیا. جو آدم سے دین چلا تھا حضرت عیسیٰ تک کامل نہیں تھا. سرکار دو عالم نے اسے کامل کر دیا اور دین کو کمال ہوا ہے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. یا علی یا علی. آئیے میں بہت عجیب سی بات کہنے جا رہا ہوں. دین کامل ہوا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں. یہ آدم کے زمانے سے شروع ہوا. حضرت آدم سے دین شروع ہوا, حضرت شیس تک آیا, شیس سے نوح تک آیا, نوح سے ابراہیم تک آیا, ابراہیم سے موسیٰ تک آیا, موسیٰ سے عیسیٰ تک آیا, عیسیٰ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا. یعنی آدم سے لے کے محمد تک یہ دین چلا آ رہا ہے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے. مشکلات کریٹ کرنے والے مشکلات پیدا تو کرتے ہیں مگر دین کا رہبر ہر مشکل کا جواب لے کے آ جاتا. تو آدم سے لے کے سرکار تک یہ دین چلا آ رہا ہے مگر کوئی نبی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے دین کو پورا کر دیا, دین مکمل ہو گیا. مگر غدیر کے منبر سے جیسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. یہ کون کہتا ہے؟ یہ پروردگار کہتا ہے. مگر سرکار نے جب منبر پر, کجاووں کے منبر پر حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیا, ولایت کا اعلان کرتے ہی اللہ نے دین کو کامل کر دیا, نعمتوں کو تمام کر دیا. اللہ دین اسلام سے راضی ہو, توجہ فرمائے, اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا, دین کامل ہوا, نعمتیں تمام ہوئی, اللہ دین سے راضی ہو گیا. جیسے ہی ولایت کا اعلان کیا محمد مصطفیٰ نے, جیسے ہی ہمارے رسول نے ولایت کا اعلان کیا. یہ ولایت کے اعلان کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے ولایت کے اعلان کی؟ کہ اس کی ضرورت یہ ہے کہ نبوت محمد کے بعد ختم ہو جائے گی, رسالت ختم ہو جائے گی. اب آگے امت کو چونکہ چلنا ہے تو اسے ولایت چاہیے, وہی ولی ہوگا, وہی امام ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آئیے تو عرض بحضور کہ یہ ہدایت چل رہی ہے تو کتنی چیزوں کے ساتھ بھیجا. مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کو ہدایت کرے, حضرت آدم سے لے کے خاتم تک. منشور پروردگار کیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت کریں, دین کو قائم کریں اور دین کو غالب کر دیں ہر دین پر. هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. وہی وہ خدا ہے کہ جس نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ, ليظهره, تاکہ اس دین کو, دین اسلام کو غالب کر دیں تمام ادیان کے اوپر, تمام دینوں کے اوپر. تو جتنے آدم سے لے کے خاتم تک آئے تھے ان سب کا کام یہی تھا. مگر سرکار تک آنے کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. تو رسول کے زمانے میں اس دین کو تمام ادیان پہ غالب ہو جانا چاہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تمام ادیان پر غالب آ جانا چاہیے. غالب آنے کے معنی ہے کہ جو بھی ہو وہ انڈر اسلام ہو, چاہے ٹیکس دے کر کے زندہ رہے. یا تو پہلی بات تو یہ کہ ختم ہو جانا چاہیے تمام ادیان کو, اور اگر ختم نہیں بھی ہوئے ہیں تو یہ ٹیکس دے کے زندہ رہیں اسلام کا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. کچھ لوگوں نے ٹیکس دیا اور باقی جو ہے باقی ادیان موجود رہے, عہد محمد مصطفیٰ میں بھی موجود رہے اور آج بھی موجود ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تھا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں. غالب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سب ختم ہو جائیں, ایک اسلام باقی رہے. مگر ابھی تک یہ کام ہوا نہیں ہے. یہ کام ہوا نہیں ہے تو یہ کام کرے گا کون؟ کیا قرآن پر محمد نے عمل نہیں کیا؟ کیا رسول نے قرآن پر عمل نہیں کیا؟ جواب آئے گا کیا ہے. تو اگر محمد مصطفیٰ نے قرآن پر عمل کیا ہے تو یہ دین کو غالب کیوں نہیں کیا؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ دین کا کمال, دین کا غلبہ ابھی باقی ہے. محمد مصطفیٰ کے زمانے میں دین کامل ہوا ہے,
غالب نہیں ہوا ہے. توجہ فرمائیں, دین غالب نہیں ہوا ہے, دین کامل ہوا ہے. رسول کے زمانے میں دین کامل ہوا ہے, غالب ہونا باقی ہے. یہ غالب کون کرے گا؟ ارے نہیں, غور نہیں کر رہے. یہ اب غالب ہونا ہے دین کو, غالب کون کرے گا؟ رسالت ختم ہو گئی, نبوت ختم ہو گئی. اس کے معنی یہ ہے کہ نبوت ختم ہوئی ہے, رسالت ختم ہوئی ہے, ہدایت ختم نہیں ہوئی ہے. ابھی ہادی کوئی نہ کوئی باقی ہے جو اس دین کو غالب کرے گا. محمد کا کام تھا دین کو کامل کرنا, امامت کا کام ہے دین کو غالب کر دینا. صلوات پڑھے محمد والے ہو. توجہ, نبوت اور رسالت نے دین کو کامل کیا ہے, لیکن دین غالب کب ہوگا, کیسے ہوگا, کون غالب کرے گا؟ دین کو غلبہ ہوگا امام کے ہاتھوں. دین کو غلبہ ہوگا امام کے ہاتھوں. دین کو غالب کریں گے امام. تو یہ نہ کہے کوئی کہ صاحب امامت کا تصور کہاں سے آیا, امامت اسلام میں ہے ہی نہیں, اسلام میں یا تو نبوت ہے یا رسالت ہے. جی نہیں, جس اسلام میں نبوت ہے اسی میں رسالت ہے, اسی میں امامت ہے. امامت کا تصور کہیں اور کا نہیں ہے, قرآن ہی کا ہے. امامت کا تصور قرآن نے دیا, اسی قرآن نے جس نے نبوت کا تصور دیا تھا, جس نے رسالت کا تصور دیا تھا, اسی قرآن نے امامت کا تصور دیا. اور یہ کہہ کے تصور دیا, اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات. اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم کا امتحان ان کے رب نے لیا چند کلمات کے ذریعے, فتمہن, انہوں نے ان کلمات کو تمام کر دیا. کل میں گفتگو کر چکا ہوں اس موضوع پر. انہوں نے ان کلمات کو تمام کر دیا. قالا, جیسے ہی تمام کیا, قالا انی جائلک للناس اماما. تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم نے اس امتحان کو کامیاب ہو گئے ہو امتحان میں, تو میں, قالا, اس نے کہا, کس نے کہا؟ اللہ نے کہا, انی, میں, بے شک بلا شبہ میں, جائلک, بنانے والا ہوں تم کو, للناس, لوگوں کے لیے, امامہ, بطور امام. میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں, میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. کب امتحان لیا؟ نبوت کے بعد. کب امتحان لیا؟ رسالت کے بعد. نبوت رسالت کا امتحان لینے کے بعد امام بنایا ہے. یعنی جو رسول تھا اس کا امتحان ہے, جو نبی تھا اس کا امتحان ہے. تصور کیجئے, امامت اگر کوئی چھوٹا سا منصب ہوتا تو نبوت اور رسالت کے بعد امتحان دے کے نہ لیا جاتا. اللہ نے امتحان بھی لیا ہے, امتحان لے کر کے دیا ہے. اب سمجھے کہ نبوت کیا چیز ہے, امامت کیا چیز ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بہت بڑا منصب ہے, میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی, کہ قرآن کو دیکھیں اور امامت کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کو پڑھیں اور امامت کو سمجھنے کی کوشش. ایسا نہیں ہے کہ صاحب امامت کا تصور جو ہے وہ نیا تصور ہے, یہ شیعوں کی پیداوار ہے. ایسا نہیں ہے, یہ شیعوں کی پیداوار نہیں ہے, یہ قرآن نے دیا ہے, قرآن میں موجود ہے. اور شیعوں کے جملہ عقیدے وہی ہیں جو قرآن میں ہیں. شیعہ عقیدہ ایک بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن سے الگ ہو, قرآن سے ہٹ کے ہو. صلوات پڑھے محمد والے. آئی یہ بات ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیعہ عقیدہ ایک ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو. سب کے سب عقیدے, شیعی عقیدے, شیعی فلسفہ حیات جو ہے وہ سب کا سب قرآن مقدس سے ہے. اس لیے کہ ان کا کوئی عقیدہ اپنا ایجاد کیا ہوا نہیں ہے, امام کا دیا ہوا ہے. اور امام عالم ہوتا ہے. کیسے عالم ہوتا ہے؟ کہ ابراہیم کا امتحان کس چیز سے؟ کلمات کے ذریعے لیا گیا. نبی کا, ابراہیم نبی ہے, نبی کا امتحان لیا, رسول کا امتحان لیا تو امامت ملی ہے. ایسا چھوٹا منصب نہیں ہے. اگر چھوٹا منصب ہوتا تو امامت یوں ہی مل جاتی, پہلے مرحلے میں ملی ہوتی. اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی امامت ملی, جیسے ہی امامت ملی, اب ابراہیم کا ایک سوال ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. آئیے بات کرتا ہوں, امام کیا ہوتا ہے, امام کی طاقت کیا ہوتی ہے, امام کی حیثیت کیا ہوتی ہے, امام کی طاقت کیا ہوتی ہے. جیسے ہی امامت ملی, ٹھہر کر کے ابراہیم نے کہا
اب ایک قرآن مجید کی آیت ہے 260، جا کر کے دیکھ لیجئے گا قرآن میں سورہ بقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل منهن من كل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یاتینک سعیا۔ تو تم، ابراہیم نے دعا کی، ابراہیم نے کہا یا رب اے میرے پروردگار ارینی مجھے دکھا دے، کیفا کس طرح سے، تو زندہ کرتا ہے یا کرے گا، موتا مردوں کو، پروردگار تو مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال آواز آئی اولم تؤمن، کیا یقین نہیں ہے، کیا ایمان نہیں ہے؟ بعض ترجمہ کرتے ہیں یقین اور بعض ترجمہ کرتے ہیں ایمان۔ ارے ایمان جو ہے وہی یقین ہے، اور جو یقین ہے وہی ایمان ہے، توجہ ہے نا۔ اگر اللہ کے وجود کا یقین نہ ہو تو ایمان کیسا؟ اللہ ہے، ایک ہے، اسی یقین کو تو ایمان کہتے ہیں، یہی یقین ایمان ہے، اور یقین جتنا بڑھتا جائے گا ایمان اتنا بڑھتا چلا جائے گا، اور منزل پھر ایک وہ آئے گی کہ ایک کائنات کا ایک شخص کھڑا ہو کے کہے گا کہ اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، یا علی یا علی، میرے پردے ہٹا دیے جائیں، سب متوجہ ہیں؟ یہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور ہمارا موضوع امام زمانہ علیہ السلام ہے، اس ضمن کی آخری مجلس۔ ابراہیم پکڑو 4 پرندے نہیں، ابراہیم کہہ رہے ہیں یا رب میرے پروردگار ارینی مجھے دکھا دے، کیفا کس طرح، تو زندہ کرتا ہے یا زندہ کرے گا، دونوں معنی پیدا ہوتے ہیں اس کے۔ کیفا تحیی الموتى کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، قال آواز آئی، اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ قال عرض کی بلا ہاں ہے ایمان، لیطمئن قلبی میں اپنے اطمینان قلب کے لیے مانگ رہا ہوں، توجہ ہے نا، اپنے اطمینان قلب کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اگر اطمینان قلب میں ذرہ برابر کوتاہی ہوتی تو خدا نبوت نہ دیتا۔ حضرت ابراہیم کی کہ اطمینان قلب میں اگر ذرہ برابر کوتاہی ہوتی تو خدا نبوت اور رسالت نہ دیتا، رسالت اور نبوت بھی دی اور خلیل بھی بنایا۔ اس کے معنی ہے کہ اطمینان میں کمی نہیں ہے، مگر ایک منزل کو ثابت کرنا ہے کہ یہ ابراہیم کا نفس ہے، یہ ابراہیم ہے جو اپنے دل کے اطمینان کے لیے مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہے وہ جو نفس مطمئن ہے۔ ہائے ہائے، دنیا میں دو ہیں، ایک وہ ہے جو مردوں کو دیکھ کر کے نہ خود کو اپنے اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے کہ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو نفس مطمئن ہے، ٹھوکر مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کرتا ہے۔ توجہ فرمائیں یا علی، توجہ ہے۔ آپ اتنی ٹھنڈک میں آئے ہیں، ٹیمپریچر مائنس اور بہت حد تک مائنس، میں 25 27 28 بہت ہوتا ہے، 20 بہت ہوتا ہے، مگر یہ کہ آپ نے رحمت کو سمیٹنے کے لیے جمع ہو گئے، رحمت قدے میں آ گئے۔ ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد، بنائے توجہ فرمائے، عجیب بات ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں میں زحمت تمام کر رہا ہوں، بھئییا زحمت ہے ہی نہیں، اگر زحمت ہوتی تو اسے لینے نہ آتے،
مجلس میں زحمت سمجھ کے تھوڑی آتے ہیں، رحمت سمجھ کے آتے ہیں، اور یہ سمجھ کے آتے ہیں کہ ایسی عبادت میں جا رہے ہیں کہ جس کی قضا نہیں ہوتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ توجہ فرمائے، جس کی قضا بھی نہیں ہوتی. یہی وہ عبادت ہے کہ اس کی قضا ممکن نہیں ہے. یہاں پر آئے ہیں، اسے زحمت کبھی نہیں سمجھا. الحمدللہ اپنے وجود کو مجلس میں آ کے بھول جاتے ہیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو محسوس کرنے کی بات ہے، بستر پر لیٹ کے سوچنے کی بات ہے. اپنے وجود کو بھول جاتے ہیں، کسی دوسرے کا تصور نہیں آتا جب تک مجلس میں بیٹھتے ہیں. خالص عبادت ہوتی ہے. نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، خالص عبادت ہوتی ہے. تصور آتا ہی نہیں ہے سوائے محمد و آل محمد کے. تو کم سے کم 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے تو ایسے گزرتے ہیں جو خالص عبادت ہو جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ حسینیہ پاسمور میں ٹورنٹو میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی ٹھنڈک میں یہاں آئے ہیں. آئیے پیغام بھی لے جائیں اور ایک تحفہ بھی لے جائیں. امام زمانہ کے حوالے سے ایک تحفہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں رب ارینی کیفا تحیی الموتی، پروردگار تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. قال اولم تؤمن، آواز آئی کیا یقین نہیں ہے، کیا ایمان نہیں ہے. قال بلا، عرض کی ہاں ہے. ولکن لیطمئن قلبی، بس صرف اطمینان قلب کے لیے کہہ رہا ہوں. سوال اطمینان قلب کے لیے ہے. قال فخذ 4 من الطیر، تو 4 پرندے پکڑو، ان کو قیمہ قیمہ بناؤ، خود سے مانوس کرو، قیمہ قیمہ بناؤ. نہیں، اطمینان قلب کے لیے کہہ رہا ہوں. توجہ ہے اس پر، رکیں گے آپ. ابراہیم کا سوال کیا اپنے قلب کے اطمینان کے لیے ہے؟ جبکہ کہا تو یہی ہے کہ اطمینان قلبی میرا دل، قلب دل کو کہتے ہیں، قلبی میرا دل، میرے دل کے اطمینان کے لیے. تو کیا ابراہیم اپنے قلب کے اطمینان کے لیے پوچھ رہے ہیں؟ اگر ابراہیم کے قلب میں ذرہ برابر بھی اطمینان کی کمی ہوتی تو خدا رسالہ سپرد نہ کرتا. تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ کہیں اپنے نہیں. کبھی نبی اپنا بولتا ہے اور پیغام قوم کو دیتا ہے. مراد قوم ہوتی ہے، بات اپنی کرتا ہے مراد. اور کبھی پیغام خود کو کیریکٹر بناتا ہے اور قوم کے لیے مسئلہ پیش کرتا ہے. یہی حال امام کا، نبی کا ہے، یہی رسول کا اور یہی امام کا. دلیل سنیں گے. جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ تم اپنے اس شنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، میری بیٹیاں حاضر ہیں، ان سے عقد کرو. یہ میری بیٹیاں کیا مطلب؟ اس سے کہ قوم کی بیٹیاں لوط کی بیٹیاں ہیں، یہ بیٹیاں ہماری حاضر ہیں. توجہ ہے. تو کہا اپنے ہے لیکن مراد سب ہیں، مراد سب ہے. مثال کے طور پر نبی یا رسول کوئی یہ کھڑا ہوا کہہ رہا ہے، قرآن کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اکثر مقامات پر آپ کو ملے گا کہ کوئی نبی ہے یا رسول ہے، وہ کہہ رہا ہے پروردگار مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو بخشیں گے، اگلے گناہوں کو بھی بخش دیں گے، پچھلے گناہوں کو بخش دیں گے. یا امام علیہ السلام کی دعائیں، صحیفہ سجادیہ ہے، صحیفہ علویہ ہے، امام کی دعائیں مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھیے تو ان میں اکثر مقامات پر ملے گا آپ کو بہت سی جگہوں پر کہ امام فرمائے پروردگار تم مجھے معاف فرما دے، پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے. ارے یہ بخشنے کے لیے گناہوں کو وہ کہتا ہوا اچھا لگے گا جس نے گناہ کیے ہوں. نبی گناہ نہیں کرتا، رسول گناہ نہیں کرتا، امام گناہ نہیں کرتا. حضور جب آپ نے گناہ ہی نہیں کیے ہیں تو بخشش کیسی؟ اصل کیا ہے کہ نبی خود کو کیریکٹر بنا کے، امام خود کو کیریکٹر بنا کے، رسول خود کو کیریکٹر بنا کے امت کو طریقہ دعا بتلاتا ہے
کہ اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگو اور اس طرح سے مانگو. مقصد خود کا نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے قوم کو پیغام دینا ہوتا ہے، قوم کو بتانا ہوتا ہے. یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر ذرہ برابر کمی ہوتی تو خدا کبھی نبی نہ بناتا، خدا کبھی رسول نہ بناتا. مگر خدا نے رسول بھی بنایا ہے، نبی بھی بنایا ہے، خلیل بھی بنایا ہے. کوئی کمی نہیں ہے یہاں پر. تو پھر جب کمی نہیں ہے تو اصل میں اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ قوم کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، کہ تاکہ قوم دیکھ لے کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، مردے کس طرح سے زندہ ہوتے ہیں. اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے، تاکہ پتہ لگ جائے کہ ہے کیا. دکھا دے، ارے نہیں بتا دے بھی نہیں ہے، دکھا دے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. آواز آ رہی ہے فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ. اللہ نے فرمایا ابراہیم 4 پرندوں کو پکڑو اور فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر خود سے مانوس کرو. خود سے، ایک لفظ کو توجہ سے سنیے گا. 4 پرندے پکڑو، خود سے ان پرندوں کو مانوس کرو، پھر ان کا قیمہ کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو. اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، تو ان میں سے اس جو قیمہ بنایا ہے ملا دو، اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا ذرا سا مختلف پہاڑوں پر رکھ دو. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر انہیں آواز دو، پرندوں کو بلاؤ. یاتینا کا سایہ، تو یہ تمہارے پاس دوڑے دوڑے آئیں گے. ابراہیم تم انہیں آواز دو تو یہ تمہارے پاس دوڑے دوڑے آئیں گے. پہلے 4 پرندے لو، 4 پرندے لینے کے بعد انہیں خود سے مانوس کرو. توجہ فرمائیں، جب مانوس ہو جائیں تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو. ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد پھر پہاڑوں پر رکھو، مختلف پہاڑوں پر، ایک جگہ نہیں، مختلف جگہوں پر. سمت اوہنہ، پھر ان پرندوں کو بلاؤ. یاتینا کا سایہ، تو یہ پرندے دوڑے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، تمہارے پاس دوڑے ہوئے آئیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام نے حکم پروردگار کے مطابق کیا بھی. 4 پرندے پکڑے. پرندے پکڑنے کے بعد ابراہیم نے خود سے مانوس کیا. جب مانوس ہو گئے تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، قیمہ کیا، اور پھر ان کو اس قیموں کو ملایا. ملانے کے بعد تھوڑا تھوڑا پہاڑوں پر رکھا. پھر ابراہیم نے ایک پرندے کو آواز دی. تمام مفسرین، چاہے شیعہ مفسر ہو چاہے سنی مفسر ہو، تمام مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی ابراہیم نے آواز دی، حضرت ابراہیم نے جیسی ایک پرندے کی چونچ ہاتھ میں لے کر کے اسے آواز دی. مفسر لکھتے ہیں کہ اس پرندے کے جس کی چونچ ان کے ہاتھ میں تھی، جسے بلایا تھا، اس کے جسم کے، اس کے گوشت کے ٹکڑے اڑ اڑ کے آنے لگے اور چونچ سے مل کے پرندہ بن گئے اور زندہ ہو گئے. نہیں غور نہیں کیا؟ میں چھوٹا سا جملہ ہے، ملے اور مل کر کے زندہ ہو گئے، جبکہ وہ مر چکے تھے، وہ ختم ہو چکے تھے، مگر پھر زندہ ہو گئے. ابراہیم نے پرندے کو زندہ کیا، اسے بلا کے زندہ کیا. تو اصل میں اب سمجھ میں آیا کہ ابراہیم چاہتے کیا ہیں. رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار تو مجھے دکھا دے کہ مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا. میں نے عرض کیا کہ ابراہیم کے دل میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ اصل میں قوم کے لیے بتانا ہے. وجہ کیا ہے کہ ابراہیم کو ابھی امام بنایا گیا ہے. نہیں پہنچے نا. ابراہیم علیہ السلام کو ابھی امامت ملی ہے، امام بنایا گیا ہے. اور امام بننے کے بعد ہی ابراہیم نے یہ مطالبہ کیا. مقصد کیا ہے؟ آج ہی یہ کائنات بشریت کا یہ پہلا امام ہے. اس سے پہلے کوئی امام نہیں بنایا گیا ہے.
خدا نے کسی کی امامت کا اعلان نہیں کیا ہے، خلافت کا کیا ہے، نبوت کا کیا ہے، رسالت کا کیا ہے، مگر کسی کی امامت کا اعلان ابھی نہیں کیا ہے۔ بشریت کا یہ پہلا امام ہے جس کی امامت کا اعلان ہوا ہے۔ ابراہیم چاہتے ہیں کہ چونکہ پہلی مرتبہ امام کوئی بنا ہے، لہذا آج ہی امام کی قوت کا اندازہ کرا دیا جائے۔ نہیں نہیں نہیں، امام کی آواز کی طاقت کا اندازہ کرا دیا جائے قوم کو، لوگوں کو، کہ امام جب بلاتا ہے تو طاقت کتنی ہوتی ہے۔ ارے نہیں، غور نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ پہلا امام ہے بشری تاریخ کا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نہیں نہیں، میں تو بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ تحفے کے طور پہ لے جائیے گا اس کو، تحفے کے طور پہ لے جائیے گا کہ ابراہیم تاریخ بشریت کا پہلا امام ہے۔ پہلی مرتبہ بشری تاریخ میں خدا نے کسی کو امام بنایا ہے، کسی کے لیے کہا ہے کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اللہ نے نبی بنایا تھا پہلے بشر میں سے، انسانوں میں سے خلیفہ بنایا تھا، انسانوں میں سے رسول بنایا تھا، مگر امامت کا منصب کسی کے سپرد نہیں کیا تھا، اعلان کرتے ہوئے۔ مگر اعلان کر کے جس کو سپرد کیا وہ ابراہیم ہے، اور ابراہیم کو جیسے منصب ملا فوراً کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ زندہ کرنے والا میں ہوں، مگر آواز تم دو گے، تاکہ لوگوں کو امام کی آواز کی طاقت کا اندازہ ہو جائے کہ جب امام آواز دیتا ہے تو مردے بھی آ جاتے ہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، مردے بھی دوڑ کے آ جاتے ہیں۔ جب امام آواز دیتا ہے تو مردے بھی دوڑ دوڑ کے آ جاتے ہیں۔ جب امام آواز دیتا ہے، مردوں کے آنے میں مردوں کا کمال نہیں ہے، امام کی آواز کی طاقت ہے کہ مردے دوڑ کے آ رہے ہیں۔ یا علی یا علی، یہ تاریخ بشریت کا پہلا امام ہے۔ آواز تم دو گے، یہ مردے دوڑ دوڑ کے آئیں گے۔ ابراہیم چاہتے ہیں کہ پہلے امام سے آخری امام کو سمجھ لیا جائے۔ ارے نہیں، کہاں ہے، پہلے ہی امام سے آخری امام کو سمجھ لیا جائے کہ جب ابراہیم کی آواز پر پرندے کٹے ہوئے قیمہ بنے ہوئے دوڑ دوڑ کے آ سکتے ہیں اور زندہ ہو سکتے ہیں، تو جب امام مہدی آواز دیں گے تو مردے قبروں سے نکلیں گے اور زندہ ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ توجہ ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ پہلے امام نے آخری امام کے لیے، جو کائنات کا آخری امام آنے والا ہے، اس کے لیے مسئلے کو آسان کر دیا تاکہ پہلے امام سے آخری امام سمجھ میں آ جائے کہ جب پہلے امام کی حالت یہ ہے کہ وہ مردوں کو آواز دے رہا ہے، پرندوں کو، کمال ہے نبی کی آواز پر مردہ پرندے بھی آ جاتے ہیں۔ ارے بھائی، ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی ہے، ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی۔ نبی کی آواز پر مردہ پرندے، ہائے ہائے، مردہ پرندے آ جاتے ہیں۔ وہ کیسا انسان ہوگا اور کس ٹائپ کا ہوگا کہ نبی بلائے اور نہ آئے، جبکہ نبی موت کے لیے نہیں بلاتا، حیات کے لیے بلاتا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی محمد والے۔ نبی کی آواز پر پرندے آئے اور زندہ ہو گئے۔ میں نے عرض کیا کہ پرندے آ کے گوشت مل مل کے پرندے نہیں بنے، زندہ بھی ہو گئے۔ تو اب کوئی نہ کہے کہ امام مہدی کیسے اٹھائیں گے، امام زمانہ کیسے اٹھائیں گے۔ ارے بھائی ایسے اٹھائیں گے جیسے ابراہیم نے اٹھائے تھے۔ جب پہلا اٹھا سکتا ہے تو آخری بھی اٹھا سکتا ہے۔
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, या अली या अली। हाय हाय, अजीब बात है, जब पहला इमाम उठा सकता है तो आखिरी भी उठा सकता है। जब वो उठा सकता है कि जिसका काम सिर्फ दीन को कामिल करना है, इमामत, नबूवत और रसूल रिसालत का काम दीन को गालिब करना नहीं है, दीन को कामिल करना है। अल्लाह ने दीन को कामिल करने का सेक्टर इमामत के सुपुर्द किया है। तो जब कामिल करने वाला, तवज्जो है ना, जब कामिल करने वाला मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो इस्लाम को गालिब करने वाला इमाम मुर्दों को जिंदा कैसे नहीं कर सकता। वो जब आवाज देगा तो मुर्दे चले आएंगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो बात यहां तक पहुंची। अब आइए और बात, एक और बात सुन ले। बुलाएगा, हजरत इब्राहिम ने बुलाया, लेकिन अल्लाह ने एक शर्त कर दी। अल्लाह ने एक शर्त कर दी, फसुरहुन्ना इलेक, पहले खुद से मानूस करो। पहले 4 परिंदे पकड़ो, फसुरहुन्ना इलेक, इन 4 परिंदों को खुद से मानूस करो। मानूस करना बहुत जरूरी है। मानूस करने के बाद टुकड़े करना। जब तक मानूस नहीं हो गए कीमा टुकड़े बनाने का हुक्म नहीं है। पहले खुद से मानूस करो, मानूस होंगे तो आवाज पर आएंगे। अरे नहीं, गौर नहीं किया मैं क्या कह रहा हूं। मानूस होंगे तभी ना आवाज पर आएंगे। मिसाल के तौर पर आप, ये हमारे और आपके घरों में ये मिलता है, हमारे बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, उनको चिड़िए तोते पालने का शौक होता है। कहीं मैना पली है तो कहीं तोता पला है, कबूतर, तीतर। हाँ, हर आदमी का अपना एक शौक होता है। किसी को बटेरबाजी का शौक है, किसी सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, तवज्जो है ना, है? हाँ, वो तोता पाले हुए हैं। हम एक जगह गए और हमने देखा कि वो तोता, हमने उनसे कहा कि आपका तोता बोलता नहीं है? बोलने लगेगा। उन्होंने कहा हाँ बोलता है। हमने कहा क्यों नहीं बोल रहा है? कहले बस अभी इसके न चाह रहा होगा बेचारा बोलना। हाय हाय अली। कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक बच्चा आया छोटा सा, हाथ में किताबें थी, और जैसे इस तोते ने उसकी आहट दरवाजे पे महसूस की, ये चहकने लगा, ये बोलने लगा, और वो भी दौड़ा हुआ किताबें रख के सीधा इसके पास आया और उसको दाना देने लगा, उसको पानी पिलाने लगा, और उससे अब वो बोले चला जा रहा है। तो जो इतनी देर बैठा था और नहीं बोल रहा था, अरे जानवर था और नहीं बोल रहा है, मगर इसको देखते ही फौरन बोलने लगा। हमने कहा ये भाई हम आए थे तो नहीं बोला, इसकी वजह से क्यों बोल रहा है? क्या बात ये नहीं है, बात ये है कि ये इससे मानूस है। जिससे परिंदे मानूस होते हैं उसकी आवाज को पहचान लेते हैं। पहले खुद से मानूस करो, खुद से मानूस करो। क्यों मानूस है? इसलिए कि ये पानी देता है, ये दाना देता है, ये पानी देता है। बहुत अहम पैगाम देने वाला हूं जवानों के लिए, दामन में समेट के ले जाइएगा कि ये बच्चा पानी देता है, ये दाना देता है, ये इसे खिलाता है, चूंकि ये इसका राज़िक है, खिलाता है, रिस्क देता है इसे। ये परिंदा जानवर होके इससे मानूस है। वह हैरत तो इंसान पर है कि अल्लाह का रिस्क भी खाता है और उससे मानूस भी नहीं होता। जबकि जानवर में और इसमें कोई फर्क होना चाहिए ना। अगर जानवर अपने उस बच्चे को पहचानता है जो इसे पानी देता है और दाना देता है, तो इसे भी अपने उस खुदा को पहचानना चाहिए कि जो इसे रिस्क दे रहा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमाए, कुछ बातें हैं जो आपके हवाले कर देंगे। मानूस है, शर्त क्या है कि खुद से मानूस करो। यही उनसियत आखिरी इमाम के जमाने में भी काम आएगी। गौर कर रहे हैं?
اس وقت بھی کام آئے گی. روایتوں میں یہ ہے کہ ایک قبر سے کتنے کتنے نکلیں گے؟ ہاں 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 مان لیں گے ہم، بولے تو صحیح. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. 70 نکلیں گے، 40 نکلیں گے، زیادہ بھی ہو سکتی روایت. اس سے کہ امام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین کا کوئی قطع ارضی ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے مردے برآمد نہ ہوں. نکلیں گے 70 نکلیں گے یا 40 نکلیں گے. میں کہتا ہوں چلو ایک قبر میں 40 نہیں 70 نہیں سو رہے ہیں، 10 سو رہے ہیں. ہاں 10 سو رہے ہیں، زیادہ نہیں سو رہے ہیں. اور یہ 10 جو سو رہے ہیں انہی میں ایک جو ہے وہ مومن ہے. توجہ فرمائیے گا، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں. ایک مومن ہے اور 9 جو ہیں ان میں غیر ہے، مومن نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. ہائے ہائے نے غور نہیں کیا آپ نے. کچھ بھی ہو سکتے، مومن نہیں ہے وہ. ایک قبر میں 10 سو رہے ہیں، 40 سو رہے ہیں، 70 سو رہے ہیں. تو اب ان میں سے جب آواز آئے گی کہ ظہور ہو گیا، ہائے ہائے، قبر سے وہی نکلے گا جو مومن ہوگا. یا علی، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں. قبر سے جو نکلے گا وہ ایک ہی نکلے گا جو مومن ہوگا. تو کیا اسی کو آواز جائے گی؟ ہاں آواز جتنے ہوں گے سب کو پہنچے گی. میں کیا کہہ رہا ہوں، مگر نکلے گا ایک. آواز سب کو جائے گی. 70 سو رہے ہیں تو 70 کے 70 کو جائے گی، 40 ہے تو 40 کے 40 کو جائے گی، 10 ہے تو 10 کے 10 کو جائے گی. سب کو آواز پہنچے گی کہ امام بلا رہا ہے، ظہور ہو گیا. مگر نکلے گا ایک. یہ ایک کیوں نکلے گا؟ کہ شرط پہلے موجود ہے، خود سے مانوس کرو. نکلے گا وہی جو مانوس ہوگا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، تصور فرمائے. بلند آواز سے. سب کو آواز پہنچے گی، مگر ایک ہی آئے گا. لبیک وہ کہے گا جو مومن ہوگا. اس لیے کہ سب اس آواز سے مانوس نہیں ہے. ارے ہم کہتے ہیں آزاداری سے مانوس ہو جاؤ تاکہ امام سے مانوس ہو جاؤ گے. اچھا، یہ جو 10 آدمی ایک قبر میں تھے تو کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ مالے بنے ہوں گے اور اس کی سٹوریز بنی ہوں گی. یہ فرسٹ سٹوری میں جو فلاں صاحب رہتے ہیں، سیکنڈ سٹوری میں فلور جو ہیں یہ فلور وائز رہے ہوں گے. نہیں، وہ تو ٹوٹ پھوٹ کے قبر کی مٹی میں مل چکے ہوں گے. قبر کی مٹی میں مل چکے ہوں گے. تو یہ مٹی جو جسم کی کا ہے، جسم ہے وہ بھی مٹی بن چکا ہے، کل سڑ ختم ہو چکا، مٹی بن چکا ہے. مگر یہ نکلے گا 9 سے الگ ہٹ کے. نہیں، غور نہیں کیا آپ نے. 9 سے الگ ہٹ کے کیسے نکلے گا صاحب؟ نکل ہی نہیں سکتا. ان میں سب ملا ہوا ہے. نہیں، اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے. اس کے جسم کا میٹیریل الگ ہے، اس کا میٹیریل الگ ہے. تو الگ ہی نکلے گا نا. بیچ میں ہوگا تب نکلے گا، نیچے دبا ہوا ہوگا تب نکلے گا، اوپر ہوگا تب نکلے گا. اس لیے کہ ابراہیم کے یہاں مثال میں موجود ہے. ارے قیمہ تو اسی لیے بنوایا تھا تاکہ جب ملا دیا جائے تو یہ پتہ نہ چلے کہ کون سا ٹکڑا کہاں ہے. جب ابراہیم نے آواز دی تو اگر ٹکڑا بیچ میں بھی تھا تو توڑ کے پہنچا تاکہ پتہ چلے امام کی آواز کتنی طاقتور ہوتی ہے. اور امام جب
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले है ना, या अली तवज्जो फरमाए। आए तोड़ के निकला, पहुंचा वहां पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज पर उभर कर पहुंचा, इसलिए कि इब्राहिम आवाज दे रहे हैं, इब्राहिम नहीं इमाम आवाज दे रहा है, तो आएगा वही जिसे बुला रहा है। हर आदमी दौड़ के नहीं आएगा। अरे यही तो सबब है कि आलम को देखो, आलम पसंद बनो, ताकि इमाम समझ में आने लगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इब्राहिम के इस आयत के अंदर मैंने आयत को अपने लफ्जों में आपके सामने तशरीह की है, आयत की तशरीह अपने लफ्जों में की है, मगर इस आयत का निशान मैंने अर्ज कर दिया है, जा करके देखें और देखने के बाद खुद तज्जिया करें। हो सकता है जितनी बातें मैं कह रहा हूं उससे दो बातें और फालतू आप निकाल लें, इसलिए कि कुरान का कमाल है, जितनी तहकीक होती जाती है ये फैलता जाता है, इसके दामन में बड़ी वुसअत है, ये अल्लाह का कलाम है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। रब्बी अरिनी कैफ़ा तुहिल मौता, परवरदिगार तू मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अवलम काला अवलम तुमिन, आवाज आई क्या तुम्हें यकीन नहीं है, ईमान नहीं है? काला भला हाँ है, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, परवरदिगार ये बात मैं सिर्फ तेरे अपने इत्मीनान क़ल्ब के लिए पूछ रहा हूँ, ये अपने इत्मीनान क़ल्ब की बात नहीं है, ये कौम को बताना है कि मुझ इमाम को पहचानो, आखिरी को समझ लेना कि जब मेरी आवाज पे ये आ रहे हैं परिंदे, तो वो तो इंसान है, इंसान उसकी आवाज पे क्यों नहीं दौड़ दौड़ के आएंगे। मैंने अर्ज किया था रोज़े अव्वल कि जब वो ज़हूर फरमाएंगे तो जो हसरत है जिनके दिलों में और इंतजार कर रहे हैं, नुसरत की हसरत लिए हैं, वो फौरन पहुंचेंगे। जो मर गए हैं वो कब्रों से उठाए जाएंगे, उन्हें परवरदिगार कब्रों से उठा लेगा, इसलिए कि उनका इमाम आ गया है। हम वक्त ज़हूर के लिए तैयार रहना चाहिए, हम वक्त ज़हूर के लिए तैयार रहना चाहिए। बच्चे सवाल करते हैं कि ये निशानी है, ये निशानी है, ये पूरी हो गई, वो पूरी हो गई, और कौन सी हतमी निशानी होगी कि जिसके बाद ये समझ लिया जाए कि इमाम ज़हूर फरमाएंगे। मामला ये नहीं है कि कौन सी हतमी ये अलामत है, मामला ये है कि उन्हें आना है, हमें इंतजार करना है, हर वक्त तैयार रहना है कि किसी भी वक्त इमाम का ज़हूर हो सकता है, किसी भी वक्त तशरीफ ला सकते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम के बड़े पेशीन गोइयों में सुफियानी का खुरूज है। बाज रिवायतों में है, बरादरान अहले सुन्नत ने इस रिवायत को अपने यहाँ नकल किया है कि सुफियानी पर जिसने यकीन मन अनकरा, जिसने सुफियानी का इनकार किया वो भी काफिर है। वमन अनकर अल महदी फकत कफर, और जिसने मेहदी का इनकार किया वो भी काफिर है। आएंगे वो भी आएंगे, वो भी आएंगे, और एक वो आएगा जो इंतजार कर रहा है, जिसे अल्लाह ने आसमान पे बुला लिया। कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ए परवरदिगार, हजरत ईसा को आसमान पे बुलाने की जरूरत क्या थी? अरे वो जब यहां पर नहीं रहे, सूली दे दी जाती, खत्म होता। बहुत से नबियों को सूली दे दी गई, बहुत से नबियों को कत्ल किया, जिसे कुरान ने नकल किया है। चुनाचे यहूदियों से ये कहा कि ये अपने नबियों को नाहक कत्ल करते थे। नाहक कत्ल इसके मानी कत्ल होते थे, तो ये भी कत्ल हो जाते, मगर अल्लाह ने ईसा को बुला लिया चरखे चहारूम पर। क्यों परवरदिगार बुलाया? का इनको इसलिए बुलाया है ताकि मेहदी की गैबत पर किसी को एतराज न हो, कि जब उनसे पहले वाले जिंदा रह सकते हैं तो उनके बाद वाले क्यों नहीं रह सकते। और फिर हमसे सवाल है कि मेहदी अब तक जिंदा कैसे? भाई हमने नहीं रखा है, खुदा जिंदा रखे हुए है, वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है। अगर वही जिंदा रखे तो मौत कौन दे सकता है? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है? दूसरी एक अलामत, बेदा एक जगह है
وہاں زمین دھس جائے گی، زمین دھس جائے گی۔ ایک اور روایت، ایک اور بہت اہم بات، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ مشرق کی طرف سے 3 دن یا 7 دن آگ روشن ہے، مغرب کی طرف، مشرق کی طرف، شرق میں آگ روشن ہے، 3 دن یا 7 دن، تو سمجھ لینا کہ حجت کا ظہور ہونے والا ہے، حجت کا ظہور قریب آ گیا ہے، بہت نزدیک آ گیا ہے۔ مسجد کوفہ کی دیوار میں شگاف کا ہونا، یہ بھی روایت ہے، وہ بھی ہو چکا ہے، پتہ نہیں اسی دیوار کے لیے ہے یا کوئی اور سی دیوار ہے، میں ایک یہ تو ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا کچھ ہو، وہ ہو سکتا ہے۔ عبداللہ کا، اب ہاں یہ بھی ہے، سیریا کے حالات یہ بھی ہے، یہ تو امام علیہ السلام کے ظہور کی علامتیں بہت سی ہیں، ہم علامتوں سے بحث نہیں کرتے، علامتوں سے اس کو بحث ہوگی کہ جو یقین ظہور نہ رکھتا ہو۔ ہمیں ظہور کا یقین ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ آئیں گے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی لمحے آ سکتے ہیں، لہذا اب یہ بھروسہ نہیں ہے کہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو ایسا ہوگا۔ یہ تو وہ پوچھ رہے تھے مولا قائم کب آئے گا؟ ارے قائم کے آنے کا یقین ہے تو پوچھنا ہی بیکار ہے کہ کب آئے گا۔ وہ جب آئے گا جب حالات ویسے ہوں گے جیسے محمد کے زمانے میں تھے، ورنہ وہ ہمارا امام ہے، ہم سے بے خبر تھوڑی ہے۔ ارے ہمارے لیے تو پردہ ہے، ہم ہی تو نہیں دیکھ پاتے، وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں۔ بہار میں مجلسی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ نقل کیا، بس یہ آخری بات، ایک واقعہ نقل کیا بہار میں کہ نجف اشرف کے لوگوں نے، وہ کہتے ہیں مجھ سے نجف اشرف کے لوگوں نے بیان کیا کہ کاشان سے ایک قافلہ چلا، اور قافلہ آنے کے بعد نجف اشرف میں رک گیا۔ انہی میں ایک کاشانی آدمی تھا کہ وہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کے پاؤں بیکار ہو گئے، چلنے سے معذور ہو گیا، خشک ہو گئے پاؤں اس کے، اور اس قافلے کو سفر کرنا تھا حج کے لیے۔ تو جو اور لوگ تھے ان لوگوں نے ایک مرد صالح کے سپرد کیا اسے، جو صحن اقدس کے حجروں میں رہتا تھا، اس کے سپرد کیا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں اور آ کر کے ہم اسے لے جائیں گے اپنے ساتھ۔ وہ لوگ حج کے لیے چلے گئے، اور یہ مرد صالح کے حجرے میں رہ رہا ہے۔ صحن اقدس کے جو حجرے ہیں، امام حضرت علی علیہ السلام کہ روضہ اقدس کے جو صحن ہے اور صحن میں جو حجرے ہیں، انہی حجروں میں یہ رہ رہا ہے، ایک نیک آدمی کے ساتھ، ایک صالح آدمی کے ساتھ، وہ خداموں میں ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ اچھا وہ تو صبح ہی اپنا نکل جاتا تھا مرد صالح، نجف کے باہر صحرا میں جا کے در نجف ڈھونڈتا تھا، اور یہ بیچارہ پریشانی میں مبتلا تھا۔ تو اس نے اس سے کہا کہ میں بھی پریشان ہوتا ہوں، تم تو چلے جاتے ہو، کہیں لے جا کے مجھے بھی ڈال دو، میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا، شام کو تمہارے ساتھ آ جاؤں گا۔ تو یہ جو مرد صالح تھا اس کو لے کے چلا، اور لے کے آ گیا کہاں پر، ایک نجف کے باہر ایک جگہ ہے مقام حضرت حجت علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ایک جگہ ہے، وہاں پہ لے آیا، وہاں پہ چھوڑ کر کے اس نے اپنی قمیص کو دھویا اور قمیص کو ٹانگا درخت پر، اور قمیص ٹانگ کے وہ چلا گیا پھر در نجف ڈھونڈنے کے لیے۔ اب یہ آدمی جو بیمار تھا، اس کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی وجیح اور خوبصورت انسان جوان آیا، گندمی رنگ، خوشرو، خوش وضع، خوش قطع آیا، اور اس نے مجھے سلام کیا، سلام کر کے محراب کی طرف چلا گیا، نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ اس نے کچھ رکعتیں، چند رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر آیا، اور پھر مجھ سے حال پوچھا کہ کیا حال ہے۔ تو اب یہ کہتا کہ میں نے ان سے کہا کہ اس بیماری میں مبتلا ہوں، حج کے لیے آیا تھا، اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں، نہ بیماری سے نجات ملتی ہے اور نہ ہی موت آتی ہے۔ ایک ایک لفظ
غور کیجئے گا، نہ بیماری سے نجات ملتی ہے اور نہ ہی موت آتی ہے. مجلس تمام ہو چکی، بس ایک واقعہ ہے جسے سن لیں، بچوں کے کام آئے گا. بچوں کے نہیں، اضافہ ہوتا ہے ایمانی قوت میں ان واقعات سے. اس بیماری سے نجات نہیں مل رہی ہے اور نہ ہی موت آ رہی ہے، تو اس جوان نے مسکرا کے کہا کہ خداوند عالم تمہارے دونوں مرادیں پوری کرے گا. ہائے ہائے. اور یہ کہہ کے وہ چلے گئے. یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ تو چلا گیا ہے یہ کہہ کے، اور میں نے دیکھا کہ وہ قمیض جو وہ مرد صالح درخت پہ ڈال کے گیا تھا وہ زمین میں پڑی ہوئی ہے. بس یہ کہتا ہے کہ میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں نے قمیض کو دھویا اور پھر درخت پہ ڈالا. پھر مجھے احساس ہوا کہ میں تو چل بھی نہیں سکتا تھا. یہ کون تھا کہ جس نے دعا دے کے صحیح کر دیا ہے؟ بس مجھے احساس ہوا کہ یہ امام زمانہ تھے جو مجھے صحت دے کے چلے گئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ ہے. صحت ہو گئی. کہلے میں نے تلاش کیا ادھر ادھر صحرا میں تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا. بیٹھ گیا. شام کو جب وہ آیا تو میں نے اس نے مجھے چلتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ تو میں نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا، امام تشریف لائے تھے اور امام نے دعا دی ہے اور میں صحیح ہو گیا ہوں. چلیے یہ اسی کے ساتھ حجرے میں رہتا رہا یہاں تک کہ حج سے قافلہ بھی واپس آ گیا. انہوں نے اس قافلے نے اسے اپنی آنکھوں سے اچھا دیکھا. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ قافلہ آ گیا، کچھ دن اس سے پڑاؤ کیا، یہ شخص بالکل صحیح ہو گیا مگر پھر بیمار ہوا اور بیماری میں موت ہو گئی. اور نہیں کیا، بیماری میں موت واقع ہو گئی. پھر لکھتے ہیں کہ امام نے دو باتیں کہی تھی. اس شخص نے دو باتیں کہی تھی کہ نہ تو اس بیماری سے نجات ملتی ہے اور نہ ہی موت آتی ہے. امام نے فرمایا تھا خدا تمہاری دونوں دعاؤں کو قبول کرے گا. وہ دونوں کی دونوں پوری ہو گئی، درست بھی ہو گیا، صحت بھی پالی اور موت بھی آ گئی. خدا گواہ ہے. کبھی دل کو اس منزل پہ لے جائیے اور دماغ کو اس آسمان کی طرف لے جائیے اور اس وقت لے جانے کے بعد ان سے قریب ہو کے دعا کیجئے. خدا سے دعا کریں گے، اللہ دعا کو قبول فرمائے گا. اس لیے کہ وہ امام ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے اور وسیلہ ہے. سلام اس امام پر کہ جو آج بھی اس بے کس امام پر وہ رہا ہے. میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا مگر ایک بات میں میرا جی چاہ رہا ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے کہ آج بھی ایک معظمہ کا انتقال ہو گیا جن کی فاتحہ پڑھوائی گئی ہے، عفت جعفری. تو آپ محسوس کریں کہ جب وہاں گئے لوگ جتنے لوگ تھے تو جو صاحب عزا تھا اسے تعزیت دے رہے تھے. جتنے قریب جو صاحب عزا تھا، جو وارث تھا اور عزادار تھا، انہیں لوگ تعزیت دے رہے تھے. اس عزاداری کا اصل وارث امام زمانہ ہے. یہ تو روایتیں اور یہ علماء پڑھتے ہیں کہ جب مجلس ہوتی ہے تو کوئی بی بی آتی ہے عزاداروں اور وہ بی بی سکینہ کو ساتھ لاتی ہے. مگر میرا دل کہتا ہے کہ امام زمانہ بھی پرسہ لینے کے لیے آتے ہوں گے اور اپنے جد کا پرسہ لیتے ہوں گے. کبھی اکبر کا پرسہ لیتے ہوں گے، کئی قاسم کا پرسہ لیتے ہوں گے، کئی عباس کا پرسہ لیتے ہوں گے، کئی جد نامدار کا پرسہ لیتے ہوں گے. ارے جس طرح فاطمہ زہرا اور سکینہ پرسہ لیتی ہیں. تب علماء، بعض علماء کہتے ہیں، علماء کا بیان یہ ہے کہ دو بیویاں جب مجلس ہوتی ہے تو دو بیویاں آتی ہیں، ایک بزرگ ہے ایک بچی ہے. بزرگ سے بچی کہتی ہے اماں یہ کس پر رو رہے ہیں؟
جب عزاداروں کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتی ہیں وہ بچی کہ اماں یہ کس پر رو رہے ہیں؟ جواب ملتا ہے سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، تیرے بابا کے ماتمدار ہیں۔ تو سکینہ تڑپ کے کہتی ہے اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو بھیا کا بستر نہ چھنتا، بابا شہید نہ ہوتے، میرے گوھر نہ چھنتے۔ اے اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے، اے اماں میں پانی کو ترس رہی تھی، میرا بھیا علی اصغر پیاسا رہ گیا۔ عزاداروں اس بچی کی شہادت قریب آ رہی ہے۔ یہ وہ بچی تھی کہ جسے باپ کی شہادت کے بعد کسی نے سر پہ ہاتھ رکھ کے تسلی نہیں دی ہے، بلکہ جب شہادت حسین ہو گئی باپ دنیا سے چلا گیا، اور جب یہ بچی اپنے بابا کو روتی تھی تو کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا۔ ہر تماچے پہ سکینہ کبھی چچا کو آواز دیتی تھی، ارے کبھی بابا کو بلاتی تھی، اور کبھی کہتی تھی اے چچا عباس۔ تاریخ کہتی ہے کہ عباس علمدار نے سکینہ کو جو گوشوارے پہنائے تھے، جو بندے پہنائے تھے، ظالموں نے وہ بندے کھینچ لیے، ظالموں نے وہ بندے کھینچ لیے۔ ارے سکینہ دنیا سے چلی گئی مگر سکینہ کے بندے صحیح نہیں ہو، سکینہ کے کان صحیح نہیں ہوئے، لہو بہتا رہا، لہو بہتا رہا۔ عزادارو سکینہ شام سے ہوتی ہوئی، شام کے دربار سے ہوتی ہوئی قید خانے میں آ گئی، اور جب سکینہ قید خانے میں آئی تو روز سکینہ زندان شام کے دروازے پر بیٹھتی تھی۔ گزرنے والے گزرتے تھے اور شام کے وقت پرندے آسمان میں جاتے تھے تو یہ بچی اپنی پھوپھی سے کہتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو پھوپھی کہا کرتی تھی سکینہ یہ اپنے اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں۔ تو یہ سکینہ کہا کرتی تھی پھوپھی اماں ہم بھی کبھی وطن جائیں گے، پھوپھی اماں وہ کون سا دن ہوگا کہ ہم بھی مدینے جائیں گے؟ عزادارو سکینہ کی یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہو سکی۔ ارے جب تک سکینہ رہی، سکینہ رہی، رہائی نہیں مل سکی، اور رہائی اس وقت ملی جب سکینہ دنیا سے سفر کر گئی۔ عزادارو یہی تو ماں نے تڑپ کے کہا تھا ارے سکینہ رہائی اس وقت ملی ہے جب تم موجود نہیں ہو۔ اے بیٹی سکینہ رہائی ملی مگر جو روز کہا کرتی تھی ہم کب مدینے جائیں گے، ارے وہ بچی ہی نہیں ہے۔ بات تاریخ کہتی ہے کہ رہائی میں جب ملی تو سامان آیا بہت سا سامان، اسی میں دو چیزیں ایسی آئی کہ زینب دیکھ کے برداشت نہ کر سکی، زینب کا کلیجہ پھٹ گیا۔ سامان جب لٹا ہوا آیا تو دو چیزیں سکینہ کی تھی، سکینہ کی دونوں چیزوں کو بیویوں نے دیکھا، زینب نے دیکھا، تڑپ کے کہا ہائے سکینہ۔ ماں نے دیکھا تو ماں نے کہا رے میری بچی، جانتے ہو وہ دو چیزیں کیا تھی؟ ایک سکینہ کے لٹے ہوئے بندے اور دوسرے سکینہ کی ننھی سی چادر۔ جب یہ دو چیزیں زینب نے دیکھی تو تڑپ کے کہا رے سکینہ ارے بندے آگے مگر وہ پہننے والی نہیں ہے۔ پر راوی کہتا ہے کہ سکینہ کے بندے اور اوڑھنی زینب نے لی اور دوڑی زندان کی طرف، اور قبر سکینہ پہ چادر کو ڈال دیا، بندوں کو رکھا اور ایک جملہ کہا سکینہ سب نے چادر اوڑھ لی۔ اے بیٹی تم اپنا چہرہ ہاتھوں سے چھپاتی تھی، اے بیٹی سب نے اپنی اپنی ردائیں اوڑھ لی مگر بتاؤ یہ ننھی سی ردا پھوپھی کس کو اڑائے؟ اے سکینہ اب رہائی ملی تو تم نے۔ الہی بحق من ناجاک و بحق من دعاک فی البر والبحر فصلی علی محمد وآلہ وتفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغنا والثروہ وعلى مرض المؤمنین والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى احیاء المؤمنین والمؤمنات باللطف والکرامہ وعلى اموات المؤمنین والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنین والمؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین بمحمد وآلہ الطاہرین ماتم حسین۔
حسین رو رو سکینہ کہتی تھی اماں نیند نہیں آتی، رو رو سکینہ کہتی اماں نیند نہیں آتی، رو رو سکینہ کہتی تھی اماں نیند نہیں آتی، آگ ہے کرتے میں اماں کان سے ہے خون رواں، چھایا ہے آنکھوں میں دھواں، بولو میرا منہ ہے کہاں، میرے گلے میں ہے رسی اماں نیند نہیں آتی، رو رو سکینہ کہتی تھی اماں نیند نہیں آتی، رو رو سکینہ کہتی تھی اماں نیند نہیں آتی، جب بھی تماچے کھاتی ہوں درد سے چکرا جاتی ہوں، خوف سے میں گھبراتی ہوں، سوچ کے یہ تھراتی ہوں، دنیا میری برباد ہوئی اماں نیند نہیں آتی، رو رو سکی کہتی تھی اماں نیند نہیں آتی، رو رو سکی اماں نیند نہیں آتی، چھوڑ گئے ہم کو بابا مارے گئے ہیں میرے چچا، کون چھڑانے آئے گا، دم گھٹتا ہے اب میرا، دل پہ میرے چلتی ہے چھری اماں نیند نہیں آتی، رو رو سکی کہتی تھی اماں نیند نہیں آتی، رو رو سکینہ کہتی تھی اماں نیند نہیں آتی، مجھ سے قسمت روٹھی ہے زندہ میں خاموشی ہے، یہ کیسی تاریکی ہے ہر دم رو کر کہتی ہے، دن نکلا یا رات ہوئی اماں نیند نہیں آتی، رو رو سکی کہتی تھی اماں نیند نہیں آتی، رو رو سکینہ کہتی تھی اماں نیند نہیں آتی، بابا کو جب پاؤں گی گال اپنے دکھلاؤں گی، حال اپنا بتلاؤں گی، سینے پہ سو جاؤں گی، نیند ہے مجھ سے روٹھی ہوئی اماں نیند نہیں آتی، رو رو سکی کہتی تھی
امانی نہیں آتی رو رو سکی کہتی تھی امانی نہیں مجھ کو تماچے ہے مارے گال ہے میرے سوجھے ہوئے کان میرے زخمی کر کے چھینے گئے میرے بوندھے روز جفا ہوتی ہے نہیں اماں نیند نہیں آتی رو رو نہ کہتی تھی اماں نیند نہیں آتی رو رو کہتی تھی اماں نیند نہیں آتی یا حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابو سعید العباس یا ابن امیر المومنین، اختک زینب و ام کلثوم و بنتک سکینہ یا سائر شہداء کربلا جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا کن شفیعنا شفیع والدینا فی یوم الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الحسب الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، الامان 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 من فتنة الزمان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن رسالہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔